ہر سانس سے آتی ہے صدائے رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم ان التیا ریح الصبا یوما الى ارض الحرم بلغ سلامی روضة فیہا النبی المحترم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ناظرین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزبان محمد لقمان رضا۔ ناظرین، رمضان المبارک کے بابرکت لمحات میں، افطاری کے ان بابرکت لمحات میں یہ اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ آج 15 رمضان المبارک اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کے ساتھ بھی اس دن کو خاص نسبت ہے کہ سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کا آج ہی یوم ولادت باسعادت بھی ہے، اور دوسرے حوالے سے دیکھا جائے اہل بیت کرام علیہم الرضوان کی خدمات کو دیکھا جائے تو سیدنا امام مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ ان کی کوفہ روانگی کا دن بھی آج ہے۔ اہل بیت کرام علیہم الرضوان اور یہ گھرانہ وہ گھرانہ ہے، میں عرض کیا کرتا ہوں کہ جیسے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا نہ کوئی تھا، نہ ہے، نہ ہوگا، اسی طرح بلا شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے جیسا کوئی گھرانہ نہ پہلے تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالی نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے اس گھرانے کو نسبت، یہ شرف، یہ عظمت، یہ رفعت، یہ شان عطا فرمائی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جب گھرانے کی بات ہوتی ہے تو اس گھرانے کی عظمتوں، رفعتوں کے تذکرے نگاہوں کے سامنے آ جاتے ہیں۔ اس گھرانے کی خدمات اور ان خدمات کے جس میں اس گھرانے نے اپنی جانوں کا نذرانہ تک بھی پیش کر دیا، ننھے شیر خوار شہزادوں کے نذرانے جو ہیں وہ بھی پیش کر دیے، انہوں نے بھی جام شہادت نوش کر لیا۔ اس گھرانے کی عظمت شان، اس گھرانے کی خدمات وہ ناقابل بیان ہیں۔ ہم اپنے ناقص عقل اور فہم اور تصور سے وہ باتیں بیان کرتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اس گھرانے کو اللہ سبحانہ وتعالی نے جو شرف عطا فرمایا اور جو امتحان اس گھرانے نے پورا کیا اور اس امتحان میں پورا اترے، اور اللہ سبحانہ وتعالی کی صلوات اور رحمتوں، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون کا یہ مصداق ٹھہرے، یہ تا قیام قیامت یہ گھرانہ، یہ عظیم ہستیاں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ آج سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کی کوفہ روانگی، آپ کی خدمات، آپ کی شہادت، اس حوالے سے گفتگو ہوگی۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے ہمارے معزز مہمان اسلامک اسکالر جناب علامہ ضیاء المصطفیٰ قمر نظامی صاحب۔ ان کے ساتھ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں ثناخوانی کے حوالے سے شریک ہوں گے جناب قاری محمد عمران فخر سیالوی صاحب۔ میں آپ دونوں معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، خانوادہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی بیان فرمایا۔ اللہ کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ارشادات مبارکہ میں بیان فرمایا، صحابہ کرام علیہم الرضوان بیان فرماتے گئے، اور پھر یہ سلسلہ تسلسل یوں ہی چلتا رہا۔ احادیث مبارکہ کی تدوین ہوئی، احادیث مبارکہ کی کتب میں وہ فرامین مبارکہ موجود جو اہل بیت کرام علیہم الرضوان کی عظمت، رفعت و شان کو بیان کرتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں، اور پھر علماء کرام، فقہاء کرام، ائمہ دین، تمام مفسرین، محدثین، تمام طبقات نے ان عظیم ہستیوں کی عظمتوں اور شانوں کا ذکر کیا۔ اسی حوالے سے آج ہماری یہ گفتگو ہے۔ علامہ ضیاء المصطفیٰ قمر نظامی صاحب، میں یہ چاہوں گا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پاکیزہ گھرانے کی عظمت، رفعت اور شان اور محبت کے تذکرے جو قرآن و سنت میں ہوئے، احادیث مبارکہ میں ہوئے، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتب میں ہوئے، ان سے ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی رسولک الکریم و آلہ الطاہرین
رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ اللہ رب العالمین کے کرم کے ساتھ، فضل کے ساتھ ماہ رمضان المبارک کی خوبصورت بہاریں ہمیں اللہ نے عطا فرمائی، بے شک، اور خاص طور پر آج جو 15 رمضان المبارک کی افطاری ٹرانسمیشن ہے 9 نیوز کے اس پلیٹ فارم سے، اس خوبصورت ماحول میں جیسا کہ آپ فرما رہے تھے کہ اہل بیت کرام کی بڑی قربانیاں ہیں، بڑا ان کا مقام و مرتبہ ہے، سبحان اللہ، قرآن و حدیث میں بے شمار مقامات پر ان کے تذکار جمیلہ ملتے ہیں۔ سبحان اللہ، حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس طرح آپ بڑے خوبصورت جملے ارشاد فرما رہے تھے کہ جس طرح حضور سب سے عرفہ والا ہے، سبحان اللہ، اس طرح اگر دیکھا جائے کہ کسی کی آل، کسی کی اولاد، کسی کے قرابت دار، سبحان اللہ، تو سب سے زیادہ بہترین لوگ حضور کی آل، حضور کے پیارے گھرانے والے لوگ ہیں۔ سبحان اللہ، تو آج حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا بھی خصوصی دن ہے، اور آج حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی مکہ سے مدینہ شریف اور یہ روانگی کے دن پھر کوفہ کی جانب جب آپ روانہ ہوئے تو آپ کے سفر کا آغاز آج کے دن سے ہی ہوتا ہے۔ تو اہل بیت کرام کا بڑا ہی مقام و مرتبہ ہے، قرآن و حدیث میں بے شمار مقامات پر ان کے خوبصورت اذکار ملتے ہیں۔ سبحان اللہ، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا، اے محبوب آپ اپنی خوبصورت زبان سے ارشاد فرما دیں، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، بے شک، کہ اے محبوب آپ خود اپنی زبان مبارک سے اپنے غلاموں کو یہ ارشاد فرمائیں کہ میں نے تمہارے اوپر بہت سارے احسانات کیے ہیں، بالکل، اسلام کی روشنی پھیلائی ہے، اسلام تمہیں عطا کیا ہے، قرآن عطا کیا ہے، اللہ رب العالمین کی ذات کیا نور تمہیں دیا ہے، یہ رمضان المبارک عطا کیا ہے، اور بے شمار ایسے خوبصورت لمحات ہیں جو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کے ساتھ، حضور کے سبب کے ساتھ پر نور ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اے محبوب آپ خود فرمائیے کہ جو سب کچھ میں نے تمہیں دیا ہے اس کے بدلے میں کچھ نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، مگر اتنا تقاضا کرتا ہوں کہ میرے جو اہل بیت ہیں، میرے قرابت دار ہیں، ان کی محبت و مودت تم اپنے دل میں بسا دو۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کا بھی حکم ہے، اللہ کے پیارے حبیب، اللہ کا بھی حکم ہے، اور اللہ کے حکم کو حضور نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل اطہار، جی، ان کا بڑا مقام، بڑا مرتبہ ہے، جیسا کہ ایک اور آیت مبارکہ ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، سبحان اللہ، ان قریب ہم اپنے محبوب کو اتنا نوازیں گے کہ محبوب راضی ہو جائے گا۔ بے شک، حضور کے چچا حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، اس آیت مبارکہ کے بارے میں بڑا خوبصورت فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے محبوب کو اتنا نوازے گا کہ محبوب راضی ہو جائے گا۔ محبوب کی رضا میں تو یہ بھی شامل ہے کہ محبوب کی آل اطہار جو ہے ان کو اللہ جہنم سے آزاد کر دے۔ تو اس آیت مبارکہ میں بھی شان اہل بیت نظر آتی ہے۔ پھر ایک اور آیت مبارکہ ہے سلام علی الیاسین، تو حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں قالوا نحن آل محمد آل الیاسین، کہ آل محمد ہیں ہم اور ہم ہی الیاسین ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے حضور کی آل پر قرآن پاک میں سلام ارشاد فرمایا، اور اس کو آل یاسین بھی فرمایا، آل یاسین بھی ارشاد فرمایا۔ اسی طرح قرآن پاک کے ایک اور مقام پہ اللہ رب العالمین نے آیت تطہیر میں اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل، آپ کی جو قرابت دار ہیں، ان کی شان کا اظہار فرمایا۔ احادیث مبارکہ کی طرف اگر دیکھا جائے، احادیث مبارکہ بے شمار حضور کے اہل بیت کے بارے میں ملتی ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ جو تمہارے یعنی زمین اور آسمان کے درمیان ایک رسی ہے، ایک رابطے کا ذریعہ ہے، پھر ارشاد فرمایا دوسری چیز میری آل اطہار ہے، اور یہ دونوں چیزیں، یہ دونوں کبھی آپس سے جدا نہیں ہوں گے، اور یہاں تک کہ روز محشر حوض کوثر پر ان دونوں کو میرے سامنے پیش کیا جائے گا۔ یعنی ان دونوں چیزوں کے بارے میں ایک اور فرمان میں بھی پتہ چلتا ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ میری آل کے معاملے میں اللہ رب العالمین کا خوف کرنا، اللہ سے ڈرنا۔ تو یہ فرامین، ان فرامین سے پتہ چلتا ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی آل کے ساتھ محبت کرنے کا کس انداز میں درس دے رہے ہیں۔ جب قرآن آ گیا آل اطہار کی محبت میں، آل اطہار کی محبت کو ہمارے ایمان کا جزو قرار دے دیا اور فرمایا یہ تو مودت ہے، محبت سے کئی گنا بڑا درجہ ہے۔ پھر حضور کے فرامین سے پتہ چلتا ہے، ایک بڑی خوبصورت حدیث مبارکہ حضور سید عالم
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اللہ رب العالمین سے محبت کرو کیونکہ اللہ تمہیں اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے، بے شک میرے ساتھ اس لیے محبت کرو کیونکہ میں اللہ کا محبوب ہوں، سبحان اور میری آل اطہار سے اس لیے محبت کرو کیونکہ وہ مجھے بہت پیارے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ حضور نے فرمایا علموا اولادکم ثلاث خصال، کہ اپنی اولادوں کو 3 چیزوں کی محبت سکھاؤ، سبحان اللہ، حب نبیکم وحب اہل بیتہ وقراءۃ القرآن، سبحان اللہ، اپنی اولادوں کو یہ 3 چیزیں تم نے لازمی سکھانی ہے۔ ایک تو فرمایا میری محبت اپنے بچوں کے دلوں میں راسخ کر دو، سبحان اللہ، میری محبت کے وہ گیت گائیں، ہر وقت ہر لمحہ ان کا میری محبت میں گزرے۔ سبحان پھر اللہ، فرمایا میری آل کی محبت بھی ضرور سکھانا۔ بے شک، تیسرا کام یہ سکھانا کہ ان کو قرآن کی تلاوت کرنا سکھا سبحان دینا، اللہ، قرآن کی محبت سکھا دینا۔ تو فرامین عالیہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور اپنی آل کے ساتھ، اپنے قرابت داروں کے ساتھ کتنی محبت خود فرماتے تھے، سبحان اور اللہ، حکم بھی ارشاد فرمایا کہ تم لوگ بھی ان کی محبت میں اپنے روز و شب گزارو۔ سبحان اللہ۔ اور یہ جو حدیث مبارکہ آپ نے کوڈ کی کہ 3 چیزوں کی محبت سکھاؤ، اور پہلی حدیث مبارکہ بھی، یعنی اہل بیت اطہار علیہم رضوان کی محبت کا حکم دیا جا رہا ہے، ساتھ قرآن مجید فرقان حمید بھی، اس کی تعلیمات، اس کو مضبوطی سے تھامنا، اس کی قرات، اس کو سیکھنا بھی۔ تو میں جو سمجھ رہا ہوں قرآن کریم فرقان حمید جو ہے یہ یوں سمجھ لیجئے کہ تھیوریٹیکل ایجوکیشن ہے، اسٹڈیز ہیں، ایک علم ہے ہمارے پاس، جی تو علم کو اپنانے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے پریکٹیکل کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ بالکل ضرورت ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام علیہ رضوان بھی قرآن مجید فرقان حمید کی عملی تفسیر ہیں، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں فرما رہے ہیں کہ یہ میرے جو اہل بیت ہیں یہ بھی قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر ان ہے۔ دونوں چیزوں کو جوڑ کے جب ارشاد فرمایا کہ ان دونوں چیزوں کو میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، جی، تو اسی بات سے پتہ چل جاتا ہے کہ قرآن اور اہل بیت کا کیا تعلق ہے۔ حضور نے خود فرمایا کہ یہ دونوں آپس سے جدا نہیں ہوں گے، قرآن اور اہل بیت۔ تو قرآن پاک میں بھی بے شمار مقامات پر حضور کی آل، حضور کے قرابت داروں کی محبت کے تذکرے ملتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آج سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ، ان کا چونکہ ہم ذکر خیر کر رہے ہیں، تذکار پاک ہو رہے ہیں، تو میں یہ چاہوں گا کہ مختصر سا ان کا تعارف بھی ہو جائے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کا قربت کیسی ہے، کیا رشتہ ہے، کیا تعلق ہے، اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کا تعلق کیا ہے، اسی طرح سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ ان کا تعلق کیا، یہ نسبتیں ان کو کیا حاصل ہیں، اس پر بھی ہمارے ناظرین کی رہنمائی کر دیجیے۔ جی بہت خوبصورت آپ کا سوال ہے کہ سب سے پہلے تو نسبت دیکھی جائے گی نا، جی، جو نسبت ہم جس سے بھی پیار کرتے ہیں حضور کی محبت و نسبت کی وجہ سے بے کرتے شک، ہیں، بے شک، سبحان تو حضور کے ساتھ ان کو بڑی خاص نسبتیں حاصل ہیں۔ اللہ۔ حضور کا علم جو ہے اس علم کا نور ان کے پاس ہے، سبحان حضور کی شجاعت کا نور ان کے پاس ہے، بے شک، اور حضور کی ثقافت و فقاہت کا نور ان کے پاس ہے۔ سبحان تو اللہ، آپ نے نسبت کے حوالے سے سوال فرمایا، حضرت عبد المطلب حضور کے دادا جان، سبحان اللہ، ان کی اولاد تقریباً 17 کی تعداد ملتی ہے، جی، تو ان میں سے ایک جناب ابو طالب بھی ہیں۔ سبحان اللہ، ابو طالب کی اولاد حضرت علی المرتضیٰ، حضرت علی المرتضیٰ کے علاوہ حضرت جعفر طیار، اور اس طرح جو ہیں ان میں ایک حضرت امام مسلم بن عقیل کے والد محترم سبحان اللہ، حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ سبحان عنہ بن اللہ، ابی طالب ہیں۔ سبحان اللہ، ان کی کے ساتھ یہ خصوصی نسبت اس انداز میں ہے کہ حضور کے چچا زاد بھائی کے یہ بیٹے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے چچا زاد بھائی کے بیٹے ہیں، اور حضرت امام علی مقام امام حسین اور حضرت امام علی مقام امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے چچا زاد بھائی ہیں، اور اس حوالے سے ان کو خصوصی طور پر اہل بیت کی قرابت سبحان حاصل ہے۔ اللہ۔ یعنی ان کے والد گرامی سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے حقیقی بھائی ہیں، حقیقی اور بھائی، یہ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے جو چچا جان چچا ہیں، زاد بھائی ہیں چچا زاد بھائی ہیں، یعنی سیدنا عقیل رضی اللہ عنہ رضی اللہ تعالیٰ، امام حسین رضی اللہ عنہ کے چچا ہیں، تو یہ قریبی نسبتیں ہیں۔ بہت قریبی نسبت ہے۔ حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی، پہلے اسلام قبول نہیں کیا تھا، غزوہ بدر میں دشمنان اسلام کی طرف سے آئے تھے، اسیر ہو گئے، پھر بعد میں جب انہوں نے اسلام قبول فرمایا، حضور فرمایا کرتے تھے عقیل مجھے تمہارے ساتھ 2 گنا محبت ہے، سبحان ایک اس لیے کہ تم میرے قرابت داروں میں سے ہو، سبحان دوسرا اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ میرے چچا تمہارے ساتھ کتنی محبت کرتے تھے، سبحان اللہ، اس وجہ سے میں تمہارے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ تو حضور کے قرابت داروں میں سے یہ ہیں، اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ
آپ کے سفیر ہونے کی حیثیت سے امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خاص طور پر تاریخ نے ایک اعزاز دیا ہے کہ ایک الگ باب آپ کے نام کا باندھا گیا ہے، اور آپ کی جو خدمات ہیں، جتنی قربانیاں ہیں، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ساتھ لے کر گئے ہیں، تو وہ بہت بڑی قربانیاں جو ہیں اس حوالے سے، اور حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان نثاری کے حوالے سے آپ کی بے شمار قربانیاں ہیں۔ سبحان اللہ، یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایمبیسڈر آپ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ۔ بالکل جی۔ ناظرین، سیدنا امام مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہما آپ کے تذکارے پاک ہو رہے ہیں۔ اہل بیت کرام علیہ رضوان کی عظمت، رفعت اور شان کے تذکرے قرآن و حدیث کے حوالے سے ہوئے۔ آج 15 رمضان المبارک افطاری کے یہ بابرکت لمحات، دعاؤں کی قبولیت کے لمحات اور خوشیوں بھرے لمحات کے روزہ دار کو افطاری کے وقت ایک خوشی حاصل ہوتی ہے، اور دوسری خوشی اللہ سبحانہ وتعالی سے ملاقات کے وقت حاصل ہوگی۔ ان لمحات میں سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ آپ کے تذکارے پاک ہو رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے معزز مہمان ثنا خان جناب قاری محمد عمران فخر سیالوی صاحب۔ میں یہ چاہوں گا کہ آپ اہل بیت کرام علیہم رضوان اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں الہی عقیدت پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ کرم کے آشیا نیکی کیا بات ہے، کرم کے آشیا نیکی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے۔ کتنے نانے بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں، کتنے نانے بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں، کتنے نانے بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں، ابن حیدر کے نا کی کیا بات ہے، ابن حیدر کے نا کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے۔ فاطمہ و علی اور حسن و حسین، فاطمہ و علی اور حسن و حسین، فاطمہ و علی اور حسن و حسین، مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے، مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے۔ ایک گھر جو ملے شہر سرکار میں، ایک گھر جو ملے شہر سرکار میں، ایک گھر جو ملے شہر سرکار میں، پھر ایسے ٹھکانے کی کیا بات ہے، پھر
ऐसे ठिकाने की क्या बात है, آپ کے آستانے کی کیا بات ہے. تک کے بولے نکیرین حاکم مجھے، تک کے بولے نکیرین حاکم مجھے، تک کے بولے نکیرین حاکم مجھے. مصطفیٰ کے دیوانے کی کیا بات ہے، مصطفیٰ کے دیوانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے. جزاک اللہ ماشاء اللہ. ناظرین، 15 رمضان المبارک افطاری کے یہ بابرکت لمحات 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے. ناظرین، سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ آپ کے تذکار پاک ہو رہے ہیں، خصوصاً کوفہ روانگی کے حوالے سے بھی گفتگو ہوگی. سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ انہوں نے مکمل طور پر جانثاری کا حق ادا کر دیا، اور نہ صرف یہ بلکہ ان کے صاحبزادگان اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خانوادہ، جس میں عزت اور عفت مآب مقدس خواتین بھی شامل ہیں، جس میں بچے بھی شامل ہیں، شیرخوار بچے بھی شامل ہیں، شہزادیاں اس گھرانے کی وہ بھی ننھی شہزادیاں وہ بھی شامل ہیں. خود سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اس قافلے کی قافلہ سالاری فرما رہے ہیں، اور مدینہ طیبہ کو چھوڑا، وہ مدینہ طیبہ کہ آج ایک امتی حاضر ہو، واپسی کو دل نہیں کرتا، روتے ہوئے واپسی ہوتی ہے. تو سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ آپ کی کیفیات کیا ہوں گی کہ جس مدینہ طیبہ میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، جہاں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوش مبارکہ پر سواری کی، جہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے لب و رخسار کو بوسہ دیا کرتے. آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جیسے بچے محبت کرتے ہیں والدین کے ساتھ محبت کیا کرتے، اور مدینہ طیبہ کی گلیوں میں آپ نے اپنے ماہ و سال گزارے، بچپن گزارا، جوانی گزاری، اور پھر وہ عمر مبارکہ آپ پہنچی کہ 50 سال سے زائد عمر مبارکہ ہے، اور پھر اس عمر مبارکہ میں مدینہ طیبہ کو چھوڑنا پڑ رہا ہے. انسان کی جب یہ ایج آتی ہے، انسان چاہتا ہے کہ جو میرا گھر ہے، جو میرا وطن ہے، اگر وہ ساری زندگی باہر بھی کہیں گزارے، جاب کے لیے، اپنے کام کے لیے کسی اور ملک بھی جائے، کسی اور شہر بھی جائے، اس کی آخر میں خواہش یہ ہوتی ہے کہ کم از کم عمر کے جو آخری لمحات ہیں وہ میں اپنے گھر میں، اپنے آبائی وطن میں گزاروں، اور وہ اپنے بچپن کی یادیں، جوانی کی یادیں تازہ کروں. لیکن دیکھیے سیدنا امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کس عالم میں مدینہ طیبہ کو آپ نے چھوڑا اور خانوادہ اہل بیت نے چھوڑا. اسی حوالے سے گفتگو ہوگی ہمارے ساتھ. ہمارے شریک گفتگو ہیں ہمارے معزز مہمان اسلامک اسکالر جناب علامہ ضیاء المصطفیٰ قمر نظامی صاحب. جی علامہ صاحب، سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ چونکہ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہے، ہر لمحہ رہے، یہ قافلہ کیسے مدینہ طیبہ سے روانہ ہوتا ہے، مکہ مکرمہ پہنچتا ہے، پھر مکہ المکرمہ سے رمضان المبارک کے ان دنوں میں سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ ان کو کوفہ کی جانب روانہ کرتے ہیں. وہ رفاقت کیسی تھی، وہ ساتھ کیسا تھا، وہ سفر کیسا تھا، کیا معاملات پیش آئے، اس پر کلام فرما دیں. جی محترم، بہت خوبصورت آپ نے بات فرمائی کہ یہ ماہ رمضان المبارک کی بہاروں میں اور خاص طور پہ مدینہ طیبہ کی بہاریں ہوں، جن کا آبائی وطن بھی وہ ہو، سب کچھ وہ ہو، وہاں سے چھوڑ کر چلے جانا یہ ایک بہت بڑی قربانی ہوتی ہے. بے شک. تو اس کے پیچھے ایک بہت بڑی تھیم ہے، ایک بہت بڑا مقصد تھا جس کی غرض سے یہ سفر کرنا پڑا. سبحان اللہ. حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ کی جانب سے بے شمار خطوط آئے. انہوں نے بار بار اس بات پہ اصرار کیا
کہ ہمارے پاس امام نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ تشریف لے کر آئیں، سبحان اللہ۔ ہم کسی امام کی اقتدا کرنا چاہتے ہیں۔ یزید فاسق و فاجر ہو چکا ہے۔ یزید فاسق و فاجر ہو چکا ہے، دربار میں شراب نوشی عام ہے، اور بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو خلاف شریعت ہیں، حکومتی معاملات میں، شریعت کے معاملات میں، محرم رشتوں کا بھی خیال نہیں رکھا جاتا۔ محرم رشتوں کا بھی خیال نہیں، اور بہت ساری ایسی اسلام کی اقدار ہیں جن کو روندا جا رہا تھا۔ تو جب ایک اسلام پسند ہو، کوئی بھی بندہ اسلام کے ساتھ محبت کرتا ہے، آج کے اس دور میں بھی اتنے 100 سال گزر چکے، جی حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زمانہ گزرے ہوئے، لیکن آج بھی اگر دین کے خلاف کوئی بات آئے تو دین کی اقدار سے محبت کرنے والے اور دل میں دینی جذبہ اور حمیت رکھنے والے جی آج میدان میں نظر آتے ہیں۔ لیکن وہ دور جو ابھی حضور کی آل اطہار کا، حضور کے نواسوں کا دور ہے، جی حضور کے قرابت داروں کا دور ہے، سبحان اللہ۔ ابھی بہت عرصہ نہیں گزرا، جی ابھی صحابہ اکرام موجود ہیں اس زمانے میں، جی تو اس دور میں کیسے یہ برداشت ہو سکتا تھا کہ ایک حکمران آئے اور دین کے خلاف اقدار جو ہیں ان کو فروغ دے اور دینی اقدار کو پس پش رکھ دے۔ معاذ اللہ۔ جب یہ ساری چیزیں دیکھیں تو ان لوگوں سے رہا نہ گیا اور انہوں نے بار بار خطوط لکھے۔ روایات میں مختلف تعداد ملتی ہے، تقریباً 150 کے قریب خطوط کے بارے میں ملتا ہے کہ 150 خطوط تقریباً امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچے۔ کوفہ والوں نے بار بار پیغامات بھیجے کہ آپ ہمارے پاس خود تشریف لائیں، اور یہ 150 تو وہ ہیں جو بڑے بڑے ان کے رؤسا نے لکھے، رؤسا وہ ایک بعض جگہ جگہ پہ ہزاروں کی تعداد کا بھی 12,000 18,000 بالکل تذکرہ، وہ ایک جگہ پہ جمع ہو جاتے تھے اور مشترکہ طور پر اعلامیے کے طور پر خط لکھتے تھے اور اعلامیہ پھر بھیجا کرتے تھے۔ وہ پیغام دینے کا ایک بہترین انداز تھا کہ ہم سارے جمع ہو کے آپ کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ جب حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک خطوط پہنچے تو آپ نے اپنے قریبی لوگوں سے مشورہ کیا۔ جی قریبی لوگوں سے جب مشورہ کیا تو اکثر لوگوں کی رائے یہی تھی کہ آپ کے والد گرامی کے ساتھ ان لوگوں نے وفا نہیں کی، لہٰذا ہم یہی مشورہ دیں گے کہ آپ ان کی بات پہ عمل کرتے ہوئے نہ جائیں۔ لیکن جب آخری خطوط امام علی مقام تک پہنچے ان میں یہ بات لکھی تھی کہ ہم نے اپنی حجت تمام کر دی ہے، ہم نے اپنی طرف سے جو حق ہے وہ ادا کر دیا ہے، کل قیامت والے دن اگر آپ سے ہم یہ سوال کریں گے تو ہم حق بجانب ہوں گے کہ آپ ہماری دعوت پہ لبیک کہتے ہوئے تشریف نہیں لائے تھے۔ جب یہ خطوط ملے تو حضرت امام علی مقام اس معاملے کو آپ نے سیریس لیا اور آپ نے کہا کہ اب میں ہر حال میں جاؤں گا، کیونکہ اب میرے نبی کے، میرے نانا کے دین کی بات ہے، اب ان کے وہاں ایسے کسی شخص کی ضرورت ہے جو شخص جائے اور جا کر ان تمام اقدار کو ختم کرے جو اقدار رائج ہو چکی ہیں اور ایسے قوانین کو نافذ کرے جو دین اسلام کے مطابق ہیں۔ تو پھر جب آپ نے مشورہ کیا تو سب لوگوں نے یہی مشورہ دیا کہ بہتر یہ ہے کہ آپ خود جانے سے پہلے اپنا کوئی سفیر بھیج دیں۔ ٹھیک ہے۔ تو حضرت امام مسلم بن عقیل جو حضرت امام علی مقام کے چچا زاد بھائی ہیں ان کا انتخاب ہوا، اس جان نثاری کے لیے ان کو خاص طور پر اعزاز بخشا گیا۔ تو امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے گھر سے مکہ المکرمہ سے مدینہ طیبہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر حاضر ہوئے، اجازت چاہی، وہاں سے پھر آپ کوفہ کی جانب روانہ ہوئے۔ بات یہ طے ہوئی کہ آپ وہاں جائیں گے، جا کر وہاں کے حالات کا مشاہدہ کریں گے، جو معاملات ہوں گے اگر ہمارا آنا مناسب ہوا تو آپ خط لکھیں گے، ہم آپ کے خط پہ وہاں جانے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے تیاری فرما رہے ہیں۔ وہاں امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے، وہاں جا کر مختار بن عبید ثقفی کے گھر میں آپ نے پڑاؤ کیا، قیام فرمایا۔ وہاں جا کر آپ نے حالات کا مشاہدہ کیا۔ جیسے ہی لوگوں کو خبر ملی کہ امام مسلم بن عقیل امام علی مقام کے چچا زاد بھائی آئے ہیں، ان کے سفیر بن کر آئے ہیں، اپنے ہاتھ پہ ان کے نام کی بیعت فرمائیں گے، تو جوک در جوک لوگوں نے آنا شروع کر دیا۔ وہ لوگ جو خطوط لکھ کے بار بار اصرار کر کے بلا رہے تھے وہ سارے کے سارے لوگ جمع ہو گئے، آ کر امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنا شروع کی۔ بالکل ٹھیک۔ لاتعداد لوگوں نے بیعت کی۔ روایات میں مختلف لوگ آتے ہیں، تعداد کے اندر اختلاف ہے، ہزاروں کا ذکر ملتا ہے، 12,000 کا بھی ذکر آتا ہے، 18,000 کا بھی، اور 25,000 تک کا بھی ذکر۔ جی بالکل، یہ تمام اذکار ملتے ہیں۔ تو جب امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حالات کا مشاہدہ کر لیا، ہر حوالے سے دیکھ لیا، اور نعمان بن بشیر جو کوفہ کے گورنر ہیں ان کو بھی جب پتہ چلا تو وہ بھی تشریف لائے، حضرت امام محبت کا اظہار کیا، اور چونکہ وہ گورنر بھی تھے وہ آئے، انہوں نے خطاب فرمایا اور دونوں طرف سے ایک ایسی فضا قائم کرنے کی کوشش کی،
خطاب فرمایا، لیکن چونکہ اہل بیت کرام کے محب تھے، ان کی باتوں میں محبت اہل بیت عیاں تھی جو یزیدیوں کو بالکل گوارا نہ ہوئی۔ انہوں نے خط لکھا، یزید کے نام جب خط لکھا تو پھر انہوں نے خط جب بھیجا تو خط کے جواب میں عبید اللہ ابن زیاد کو بھیجا گیا، جو انتہائی سفاک اور انتہائی ظالم قسم کا آدمی تھا۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو معزول کر دیا گیا اور کوفہ کی گورنری آپ سے واپس لے لی گئی۔ محب اہل بیت کو مسند سے ہٹا دیا گیا، اور یہ روش بہت پرانی چلی آ رہی ہے۔ تو حضرت امام مسلم بن عقیل نے جب حالات کو دیکھ لیا، پرکھ لیا اور یہ دیکھا کہ سارے لوگ میرے ساتھ ہیں، اگر میرے ساتھ اتنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں تو امام علی مقام بنفس نفیس تشریف لائیں گے تو کتنی محبت کریں گے۔ تو حضرت امام مسلم بن عقیل نے خط لکھا کہ حالات بالکل سازگار ہیں، اور خط لکھنے میں آپ نے بڑے خوبصورت الفاظ کا انتخاب فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں، آپ عرض کرتے ہیں کہ میں اہل بیت کا فرد ہوں اور آپ جانتے ہیں کہ اہل بیت جھوٹ نہیں بولتے، میں آپ کو کسی ایسے معاملے میں نہیں پھنسانا چاہتا، بلکہ میں تو وہ جو دیکھا ہے وہی آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نے پہلے خطوط یہ لکھ بھیجے تھے کہ یہ آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے لیے میرے ہاتھ پر یہ بیعت کر رہے ہیں، میرے ذریعے سے آپ کے لیے بیعت یہ ہے۔ تو وہ خطوط چونکہ پہنچ چکے تھے تو پھر سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ بھی روانہ ہوئے، اور اس دوران پھر ان کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ اس طرح ہوا کہ وہ جیسے میں نے ذکر کیا کہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کر دیا گیا۔ عبید اللہ ابن زیاد جیسے ہی کوفہ میں داخل ہوا، اس کو معلوم تھا کہ امام علی مقام امام حسین کا ورود مسعود بھی ہونے والا ہے اور آپ تشریف لانے والے ہیں، لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ اس نے عربی لباس پہنا، عربی لباس اور عربی حلیے میں کوفہ کے اندر رات کے اندھیرے میں داخل ہوا تاکہ میں یہ دیکھ سکوں کہ کون کون استقبال کے لیے آتا ہے۔ پہلے بات مشہور کر دی گئی کہ امام علی مقام قریب پہنچ چکے ہیں، لیکن جب وہ خود داخل ہوا اس کو معلوم ہو گیا کہ کون کون لوگ ہیں جو امام علی مقام امام حسین کے ساتھی ہیں۔ اس نے آتے ہی ایک زبردست قسم کا جوشیلا خطاب کیا اور آتے ہی یزید کا پیغام سنایا کہ نعمان بن بشیر کو معزول کر دیا گیا ہے اور اب میں کوفہ کا گورنر بن گیا ہوں۔ اور اس نے کہا کہ جو لوگ مجھے جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ بھی جان لیں کہ میں جو بھی لوگ حکومت کے خلاف معاملات کریں گے، بغاوت کریں گے یا امام علی مقام امام حسین کا ساتھ دیں گے، مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، ان تمام کے گھروں کو میں جلا دوں گا، ان تمام کو گھروں سے نکال کے ان کو سخت سزا دوں گا، ان کے بچوں کو مار دوں گا اور بلکہ ان کے بچوں کو یتیم کر دوں گا۔ ایسے الفاظ زبردست قسم کے جب اس نے جوشیلے انداز میں کہے، ظالمانہ جابرانہ انداز میں کہے تو لوگ سہم گئے، لوگ ڈر گئے۔ اور چونکہ کوفہ والوں کے دل میں تھوڑی سی یہ چیز بھی پائی جاتی ہے کہ وہ بڑے بے وفا ہیں، اور ان کے جب وہ محبت کے لمحات جو تھے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جو پیش کیے تھے وہ سارے کے سارے بھلا دیے انہوں نے، خوف طاری ہو گیا اور فردن کر کے سب نے امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑنا شروع کر دیا۔ جب یہ حالات آئے تو آپ نے مختار بن عبید ثقفی کا گھر چھوڑ کے عروہ بن ہانی کے گھر میں پناہ لے لی۔ تو حضرت عروہ بن ہانی بہت محب اہل بیت ہیں اور کوفہ کے شرفاء میں آپ کا شمار ہوتا ہے، تو آپ نے ان کے گھر میں پناہ لی، لیکن بتایا نہیں گیا کہ امام مسلم بن عقیل یہاں موجود ہیں۔ تو عبید اللہ ابن زیاد کے آتے ہی سارے حالات یکسر بدل گئے۔ وہ لوگ جو بیعت کیے ہوئے تھے، جان نثاری کے وعدے اور دعوے کرتے تھے، وہ سارے کے سارے انہوں نے پس پشت ڈال دیے، بھلا دیے، اور سارے کے سارے حکومت وقت کے خوف میں آ کر امام مسلم بن عقیل کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ یعنی انہیں بات سب اپنی جانوں کی پرواہ تھی اور اپنی جانوں کا خوف لاحق، اپنی جانوں کا، اپنی اولاد کا، اپنے مال و متاع کا خوف لاحق ہو گیا۔ اس دھمکی میں آ گئے، اس دھمکی میں آ گئے اور اپنی روش جو پرانی تھی اس پہ آ گئے، اور اتنا بڑا فریضہ کہ امام وقت کا ساتھ دینا ہے اس کو چھوڑ دیا۔ تو حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ حالات جب پیش آئے تو اور یہاں پہ میں یہ بھی عرض کروں کہ سیدنا امام مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ، آپ کے دو شہزادے بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ کے دو شہزادے، میں یہ چاہوں گا ان شہزادوں کا اور آپ کے جو واقعات ہیں اور شہادت کے، اس کو مختصراً ہمارے ناظرین تک لازمی آپ پہنچائیے۔ جی، آپ کا سوال بھی تھا کہ یہ درمیان میں پھر کیسے واقعہ ہوا کہ آپ کی شہادت ہوگی، چونکہ آپ نے خط پھر ایک آخری خط ارسال کیا حضرت امام علی مقام کی جانب، وہ خط بھیجا، اس میں سارے حالات کا بتا دیا کہ میرے پیچھے نماز بھی ادا کر رہے تھے، جب نماز سے فارغ ہوا تو سارے کے سارے مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے۔
تو یہ حالات جب حضرت امام قریب پہنچ گئے تب آپ کو پتہ چلا، لیکن اسی وقت امام علی مقام کو یہ بھی خبر مل چکی تھی کہ کوفہ کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد نے بالکل اس نے امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی دردناک انداز میں شہید کر دیا ہے۔ آخری مکالمات کیا ہوئے؟ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھوکے کے ساتھ پہلے مقابلہ کیا، لیکن جمع مردی کے ساتھ، شمشیر حیدری کے ساتھ اور خون رسول کے ساتھ مقابلہ کرتے رہے، لیکن جب اس نے دیکھا کہ اب مقابلے کی تاب ہم نہیں لا رہے اور یہ تو جمع مردی کے جوہر دکھا رہے ہیں، تو اس نے دھوکے کے ساتھ اپنے ایک بندے کو بھیجا، جاسوس کو بھیجا، جو قریب آیا اور محبت کا اظہار کیا، پانی پلایا۔ آپ زخموں سے اس وقت چور تھے، کافی لوگوں کو واصل با جہنم کر چکے تھے، لیکن جب زخموں سے چور تھے پانی پلایا گیا۔ جب آپ نے اپنے لبوں کے قریب پانی کیا تو ایک بدبخت نے پتھر پھینکا جو آپ کے دندان مبارک کے پاس آیا، دوسرے نے پتھر پھینکا جو آپ کی پیشانی پہ لگا۔ اسی لمحے میں آپ کو گرفتار کر کے عبید اللہ ابن زیاد کے پاس پیش کیا گیا۔ تو جب دربار میں آپ تشریف لے گئے تو مکالمہ ہوا، تو ایک شخص نے کہا کہ تم امیر وقت کو سلام کیوں نہیں کرتے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اس امیر کو سلام نہیں کرتا جو امیر حضور کی شریعت سے زیادہ یزید کی باتوں پہ عمل کرتا ہے۔ تو آپ نے سلام کرنے سے انکار کر دیا، تو بحث و مباحثہ ہونے لگا۔ تو اس نے یہی کہا ابن زیاد نے کہ میں آپ کو ہر حال میں شہید کر کے رہوں گا۔ تو حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ شہادت کے لیے تیار ہو گئے۔ آپ کو اس کے محل کے، اس کے دربار کے بالائی خانے میں لے جایا گیا، اور 9 ذی الحج کا وہ بابرکت دن تھا جب لوگ مکہ المکرمہ میں حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کر رہے تھے، جب کوفہ کے لوگ بھی حج کا دن گزار رہے تھے، منا رہے تھے، اس لمحے میں تو امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اوپر لے جایا گیا اور جلاد کو حکم دیا گیا کہ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا جائے۔ تو حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ 60 ہجری 9 ذی الحج کو اس مقام پر آپ کو شہید کیا گیا۔ چونکہ آپ کے دونوں شہزادے بھی ساتھ تھے، وہ کبھی کسی کے گھر میں پناہ لے رہے تھے، کبھی کسی محب اہل بیت کے ہاں پناہ لیتے، کبھی کسی محبہ اہل بیت کے گھر پناہ لیتے۔ تو ان کو پتہ چلا کہ جب لوگوں کو پتہ چل گیا جاسوسوں کو کہ یہاں یہ شہزادے موجود ہیں، حضرت امام محمد اور حضرت امام ابراہیم، ان دونوں شہزادوں کو گرفتار کر کے لایا گیا اور جان بوجھ کر اس راستے سے گزارا گیا۔ عید کا دن آ گیا، عید کے دن حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک ناش مبارک کو لٹکایا گیا دربار کے سامنے، اور سب لوگوں کو جمع کر کے یہ پیغام دیا گیا اور کہا گیا کہ اگر اب بھی کوئی نہیں سمجھتا تو اس کے ساتھ یہی حشر کیا جائے گا۔ تو دونوں شہزادوں کو جب سامنے لایا گیا، سامنے سے گزارا گیا، تو چیخ و پکار، ان کے رونے کی آوازیں آنے لگی، پھر ان کو قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑی۔ پھر وہ بھی وقت آیا کہ آپ کو ایک محب اہل بیت نے ان دونوں شہزادوں کو اس جیل سے نکالا، اسیری سے نکال کر باہر بھیجا، کسی نہ کسی طریقے سے ان کو فرار کیا، لیکن راستے میں پھر ان کو گرفتار کر لیا گیا اور ان دونوں شہزادوں کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اور یہ خبر جب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی تو انتقام کی آگ بھی اب جاگ اٹھی، انتقام کا جذبہ بھی پیدا ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ حالات خراب ہو چکے ہیں، ہمیں واپس چلنا چاہیے، لیکن امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی اور خصوصاً امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں امام مسلم کے خون کا بدلہ ضرور لوں گا۔ تو اس لیے وہ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قافلے کے ساتھ، جس قافلے میں سادات خواتین تھی، عزت دار خواتین کے ساتھ بچے بھی موجود تھے، تمام کا تمام قافلہ کربلا کے مقام پر آ کر پڑاؤ کیا، اور یہ ایک بہت بڑی تاریخ کی عظیم داستان رقم کی گئی وہاں۔ بے شک یوں سیدنا امام مسلم بن عقیل اور آپ کے دونوں شہزادوں نے شہادت کا جام نوش کیا۔ ناظرین، سیدنا امام مسلم بن عقیل اور آپ کے شہزادے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی خاطر اپنی جان قربان کی، سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ جانثاری کا حق ادا کر دیا کہ اپنی جان بھی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ آج یہ ہستیاں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں پوری دنیا میں مسلمان ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ان کو، کشمیر، فلسطین، یمن، شام، افغانستان، عراق، برما میں، پاکستان میں۔ تو یوں یہ تمام مسلمانان عالم
صحابہ کرام علیہم رضوان اور اہل بیت کرام علیہم رضوان کی اسی سنت کی پیروی کر رہے ہیں کہ حق کی خاطر اپنی جان لٹا دو لیکن باطل کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کرنا۔ اللہ سبحانہ و تعالی عالم اسلام کو سربلندی عطا فرمائے۔ آخر میں چاہوں گا کہ رمضان المبارک کے افطاری کے یہ پرکیف لمحات میں، بابرکت لمحات میں آپ دعا فرما دیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ یا الہ العالمین، ہم تیرا بہت شکر ادا کرتے ہیں، تو نے ہمیں ماہ رمضان المبارک کی خوبصورت بہار عطا فرمائی، قرآن کریم کی تلاوت کرنے، تلاوت سننے کا شرف عطا فرمایا۔ مولا کریم تیرے بے شمار احسانات ہیں، تو نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شکل میں اور قرآن کریم کی شکل میں، اسلام کی شکل میں ہمارے اوپر بے شمار احسانات فرمائے ہیں۔ مولا کریم ہمیں ان احسانات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین، قرآن پاک رمضان المبارک کی ہمیں شفاعت نصیب فرما۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی میں ہمیں اپنی آخری لمحات گزارنے کی، آخری سانسیں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین، اس بابرکت لمحے کے صدقے، افطاری کے خوبصورت لمحات کے صدقے جو لوگ بیمار ہیں تمام کو شفا عطا فرما۔ مولا کریم جتنے مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی بخشش و مغفرت فرما۔ یا الہ العالمین، عالم اسلام کی خیر فرما، بالخصوص مسلمانان پاکستان پر اپنا خاص کرم اور فضل فرما۔ یا الہ العالمین، ہم سب کو آخری وقت کلمہ طیبہ نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ جی ناظرین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی یہ خصوصی اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان آپ تک پہنچائی جا رہی تھی۔ آج 15 رمضان المبارک افطاری کا یہ پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا، ہمارے معزز مہمان اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ آخر میں جناب قاری محمد عمران فخر سیالوی صاحب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں گلہائے عقیدت پیش کریں گے۔ جی قاری عمران۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت حضرت مولانا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا لکھا ہوا کلام، اس کے چند اشعار۔ جی۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاند، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاند، اندھ نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اندھ نجدی دیکھ لے
قدرت رسول اللہ کی، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب منافق دور ہو، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب منافق دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ جزاک اللہ ماشاءاللہ۔ ہر سانس سے آتی ہے صدائے